کے خلاف کام میں گردنیں مارنا اور لوگوں کی گردنیں اڑانا، اب یہ دور جو ہے اس دعوت کا وہ آ گیا ہے۔ وہ دعوت کا دور تھا جس میں بھکشو بننے کی تمہیں تلقین دی گئی تھی کہ لوگ تمہیں گالیاں دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب یہ دعوت جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں تم خود کچل لو تو پھر انہیں قیدی بھی بنا سکتے ہو، باندھ لو۔ مطلب یہ کہ جب تک پوری طرح کچلا نہ جائے قیدی بنا لینا یہ خلاف مصلحت ہوگا۔ قیدی بناؤ گے وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں گے، وہ پھر جنگ کرنے آئیں گے۔ یہی تھی وہ بات کہ جس کے اوپر سورہ انفال میں آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ ابھی تو وہ اسخنتموہم کا حق تو ادا نہیں ہوا تھا، تو یہ جو 70 قیدی آپ نے چھوڑ دیے اور پیسے لے کر یا فدیہ لے کر، ظاہر بات ہے کہ وہ تقویت کا ذریعہ بنے کفر کا، وہ اگلے ہی سال جو ہے وہ جمعیت بن کر آ گئے۔ تو یہاں ہے اسخنتموہم، جب تم انہیں خود کچل لو، معلوم ہو کہ سانپ کے اندر اب وہ جو ہے دم نہیں رہا ہے، اب یہ واقعی کچلا جا چکا ہے، تب ان کو قیدی بناؤ۔ اور فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں اصل میں تقدیم و تاخیر ہے۔ جملہ یہ بنے گا حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یہ کہ جب یہاں تک ہو جائے کہ جنگ بالکل اپنے ہتھیار ڈال دے، معلوم ہو کہ جنگ اب ختم ہو گئی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اس دشمن کی قوت کچھ نہیں جا چکی ہے، اب ان کو قیدی بنا سکتے ہو، قیدی بنا دو، اور پھر یہ کہ انہیں فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو، یہ بھی کرو رکھو۔ لیکن اب اس کے بعد بھی جب پھر جنگ بالکل فائنلی ختم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اب کفر نے سرنڈر کر دیا، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ وہ مقابلے پر آ سکے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب چاہو تو ان قیدیوں کو احسان بھر کر چھوڑ دو، تب بھی کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اب ان میں حوصلہ نہیں ہے، وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتے، اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو گویا کہ 3 سٹیجز کے اندر